حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خانہ کعبہ کی تعمیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم سیرت ابراہیم علیہ السلام کے 5ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن، نبوت، تبلیغ دین، ان کی ازواج و اولاد اور اس کے ساتھ ساتھ آب زمزم کے جاری ہونے کے متعلق تفصیل میں بات کی، اور ساتھ ہی ہم نے آب زمزم کی اہمیت اور فضیلت بھی بتائی۔ آج اس 5ویں حصے میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر کے متعلق بات کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو کیوں تعمیر کیا، اس کا نقشہ کس نے بنایا، اس کے لیے جگہ کا انتخاب کس نے کیا، کیا خانہ کعبہ آج بھی اسی شکل میں موجود ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم طواف کعبہ کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق بھی بات کریں گے۔ ان سب باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، یہ بات سب ہی جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، لیکن یہ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر نہیں تھی۔ پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر تقریباً 4000 سال قبل کی گئی تھی۔ اللہ کے گھر کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیار کیا، اور تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تعمیر بیت اللہ کا حکم دے کر بھیجا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کرو۔ یہ ارشاد بھی ہوا کہ تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے متعلق مورخین نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ، جو کہ پوری دنیا میں سب مسلمانوں کا قبلہ ہے اور دنیا کی پہلی مسجد حرام کے وسط میں واقع ہے۔ مسجد حرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے امن کا گہوارہ بنایا ہے، اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جگہ کو باقی زمین سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ یہ خطہ پانی پر ایک جھاگ کی شکل میں تیر رہا تھا، پس اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے نیچے زمین کو بچھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے زمین پر اترے تو آپ علیہ السلام پر وحشت طاری ہو گئی، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو زمین پر نازل کیا، جو جنت میں یاقوت کا بنا ہوا تھا، اور اس میں سبز زبرجد کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ مشرق کی طرف اور ایک دروازہ مغرب کی طرف لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی جگہ رکھ دیا جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا اسی طرح طواف کیا کر جس طرح میرے عرش کے گرد فرشتوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے پاس اسی طرح نماز پڑھا کر جس طرح میرے عرش کے پاس نماز ادا کیا کرتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو مقرر کر دیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیت اللہ کی طرف رہنمائی کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مناسک حج ادا کیے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں سے ملاقات کی۔ فرشتوں نے کہا، اے آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کا آپ سے 2000 سال پہلے طواف کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل چل کر 40 مرتبہ حج فرمایا۔ بیت المعمور طوفان نوح تک زمین پر ہی رہا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حجر اسود کو جبل ابی قیس میں رکھ دیں تاکہ حجر اسود طوفان نوح سے محفوظ رہے۔ چنانچہ خانہ کعبہ
یعنی بیت اللہ کی جگہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے تک خالی رہی۔ طوفان نوح کے وقت جب خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی، پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، اس وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو واضح کر دے جہاں بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو خانہ کعبہ کی جگہ کے تعین کے لیے بھیجا۔ جب وہ بادل کا ٹکڑا چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سائے میں چلتے رہے، یہاں کہ جب مکہ مکرمہ آیا تو بادل کا ٹکڑا بیت اللہ کی جگہ ٹھہر گیا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ بادل کے ٹکڑے کے سائے کے نیچے خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی تعمیر کرو، نہ اس میں کمی کرو اور نہ زیادتی کرو۔ خانہ کعبہ کی جگہ کا تعین اور ظاہر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا لا کر دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں طور سینا، جبل زیتون، جبل لبنان جو ملک شام میں ہے، جبل جودی جو جزیرہ کا پہاڑ ہے، اور جبل ہیرا جو مکہ میں واقع ہے کے پتھروں سے کی گئی، اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی گئی تھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کی جگہ تک بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پاس ایک بہترین اور خوبصورت پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے بطور علامت برقرار رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بھی اچھا پتھر لاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قیس سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہے، پس تو اس کو لے لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کو لائے اور اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ پتھر بہت مقدس اور متبرک ہے۔ جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ جتنی بلندی تک چن لی گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواروں کو مزید بلند کرنا شروع کیا۔ روایت ہے کہ جوں جوں دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی یہ پتھر اپنے آپ ہی بلند ہوتا جاتا تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر سے اترنا چاہتے تھے تو نیچے ہو جاتا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اول اسلام سے اب تک موجود ہیں۔ یہ پتھر اس زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک کعبہ کی دیوار کے ساتھ چپکا رہا۔ پھر اس پتھر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ سے کچھ دور کر دیا تاکہ طواف کے وقت رکاوٹ نہ بنے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو شان و شوکت عطا فرمائی اور اسے اپنی عظمت و جلال کے ساتھ خاص فرمایا، اور اس میں داخل ہونے والوں کے لیے اسے امن والا گھر بنا دیا۔ یہ وہی مبارک گھر ہے جس سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو اسے چھوڑا، نہ اس سے تعلق توڑا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس سے ہٹ کر دوسرے قبلہ کی طرف متوجہ ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی عظمت اور شان سورہ آل عمران کی آیت 96 اور 97 میں یوں بیان فرمائی ہے، بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں برکت والا ہے اور سارے جہان کا رہنما۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں آئے امان میں ہو، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔
اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں بیت سے مراد کعبۃ اللہ شریف ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کی سیدھ میں زمین میں رکھا۔ جیسا کہ مروی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا اور آپ علیہ السلام نے حج بیت اللہ فرمایا۔ پھر فرشتوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام، آپ کا حج قبول ہو گیا اور ہم نے آپ سے 2000 سال پہلے بیت اللہ شریف کا حج کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے دریافت فرمایا، تم حج میں کیا پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے عرض کی، ہم پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام بھی طواف میں یہی پڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اے اللہ میری اولاد میں اس گھر کو تعمیر کرنے والا بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ میں اپنا گھر تیری اولاد میں سے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بنواؤں گا، میں اس کے ہاتھوں اس کی تعمیر کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ سبز زمرد کا تھا اور اس میں جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حجر اسود کو اٹھا کر جبل ابو قیس میں چھوڑ آئے تاکہ غرق ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک بیت اللہ کی جگہ خالی رہی۔ جب آپ علیہ السلام کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ مجھے اس کی نشانی بیان فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی مقدار ایک بادل بھیجا جو آپ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے تو بیت اللہ شریف کے مقام پر وہ بادل رک گیا۔ آپ کو پکارا گیا، اے ابراہیم علیہ السلام، اس بادل کے سائے پر بنیاد رکھو، نہ کم کرنا نہ زیادہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتاتے جاتے اور وہ عمارت بناتے جاتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر اٹھا اٹھا کر پکڑاتے۔ ناظرین، یہاں ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان میں ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے، یعنی ایک فرشتے کو صرف اس کے طواف کی ایک بار سعادت ملتی ہے۔ ناظرین، مورخین کے مطابق کعبہ شریف کو اسلام سے قبل کل 4 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ اول، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور اس کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو تعمیر کیا تو انہوں نے کعبہ کو 9 گز یعنی 4.5 میٹر اونچا رکھا۔ مشرق کی جانب سے بیت اللہ کی لمبائی کو 32 گز یعنی 16 میٹر رکھا، مغرب جانب سے 31 گز یعنی 15.5 میٹر، شمال کی جانب سے 20 گز یعنی 10 میٹر اور جنوب کی جانب سے 23 گز یعنی 11 میٹر کی لمبائی رکھا۔ انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت کعبہ کے اوپر چھت نہیں بنائی بلکہ 2 دروازے بنا دیے جو کہ زمین سے بالکل متصل تھا۔ دوسری اور تیسری مرتبہ کعبہ شریف کی تعمیر کی ذمہ داری بنو عمالقہ اور بنو جرہم نے بالترتیب لی اور کعبہ شریف کی تعمیر نو کو تشکیل دیا۔ امام علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کے بہت زمانے بعد کعبہ معظمہ کی دیوار کمزور پڑ گئی تو بنو عمالقہ نے کعبہ کو تعمیر نو کیا، پھر اس کے بعد بنو جرہم نے تعمیر کیا، پھر جب کعبہ کی عمارت میں کمزوریاں اور خرابیاں لاحق ہوئیں تو اس کو قریش نے تعمیر کیا۔ چوتھی مرتبہ بنو جرہم کے تعمیر کعبہ کے کچھ زمانے بعد جب عمارت کعبہ معظمہ میں پھر سے خرابیاں لاحق ہوئیں تو قریش نے تعمیر کعبہ کا بیڑا لیا اور کعبہ کو تعمیر کیا۔
تاریخ کی کتابوں میں قریش کی تعمیر کعبہ کی وجہ آتی ہے کہ قبیلہ قریش سے ایک عورت کعبہ کو روشن کرنے کی غرض سے روشن دان میں کچھ چنگاریاں لے کر جاتی ہے اور اچانک سے اس میں کچھ چنگاریاں اڑ کر غلاف کعبہ کو لگ جاتی ہیں اور آگ پکڑ لیتی ہیں، جس کی وجہ سے جدار کعبہ کو کافی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر قریش کے اندر یہ دہشت پھیل جاتا ہے کہ اگر وہ کعبہ کی تعمیر نہیں کریں گے تو ان پر عذاب الہی کا قہر آئے گا، اور اسی بنا پر قریش آگے بڑھ کر کعبہ کی تعمیر نو پر اکٹھا ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے صرف حلال مال جمع کرتے ہیں۔ حلال مال اتنی وافر مقدار میں جمع نہیں ہوتا کہ کعبہ کو مکمل ابراہیمی شکل دے سکیں، اس لیے انہوں نے حجر اسود کی جگہ سے 6 گز اور 1 شبر یعنی 3.2 میٹر کم کر دیے اور ایک چھوٹی سی دیوار سے گھیر دیتے ہیں کہ لوگ طواف کے وقت اندر نہ آ سکیں۔ اہل قریش نے تعمیر کعبہ کے وقت کچھ تبدیلیاں بھی کیں، جیسے کہ انہوں نے کعبہ کی اونچائی کو 9 گز یعنی 4.5 میٹر سے 18 گز یعنی کل 9 میٹر تک بڑھایا، اور ساتھ ہی کعبہ کے اوپر چھت کو بھی بڑھا دیا۔ باب غریبی کو بند کر دیا گیا، جبکہ باب شرقی کی اونچائی بھی کچھ زیادہ بڑھا دی گئی۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ قریش کا کعبہ کی اس تعمیر نو میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ عرصہ دراز تک خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر برقرار رہا۔ جب قریش نے اس کی نئی تعمیر کی، یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ مکہ میں شدید بارش کے باعث سیلابی ریلے سے خانہ کعبہ کی بنیادوں اور دیواروں کو نقصان پہنچا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا اور خانہ کعبہ کی دیواریں قد آدم کو پہنچ گئیں تو حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ ہر قبیلے کی یہی خواہش تھی کہ حجر اسود کو نصب کرنے کی سعادت اسے ہی نصیب ہو، حتیٰ کہ یہ معاملہ لڑائی جھگڑے تک جا پہنچا۔ آخر یہ طے پایا کہ صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے یہاں داخل ہوگا وہ حجر اسود کو نصب کرے گا۔ اس پر تمام قبائل میں اتفاق ہو گیا۔ دوسرے دن سب سے پہلے داخل ہونے والے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ اہل مکہ میں صادق اور امین مشہور تھے۔ قریش نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو انہیں بے حد اطمینان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ چادر کے کونے کو پکڑ کر اسے اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں حجر اسود رکھا جانا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ اس طرح ایک بہت بڑا جھگڑا ختم ہو گیا۔ قریش کا یہ تعمیر کعبہ شریف کا واقعہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوا۔ ناظرین، حجر اسود خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ قریب سے دیکھیں تو یہ کئی ٹکڑوں میں نظر آتا ہے۔ حجر اسود کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ جس وقت یہ پتھر آیا تھا اس وقت یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ خواتین و حضرات، تعمیر کعبہ شریف کے دوسرے مرحلے میں کل 3 دور ہیں۔ پہلا دور وہ ہے جب اموی خلافت کا تخت حضرت امیر معاویہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کو ملا تو اس نے 64 ہجری میں حسین بن نمیر کی قیادت میں حجاز میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تخت پلٹنے کے لیے ایک بڑی فوج کو بھیجا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تخت پلٹ کر پورے حجاز کو خلافت اموی کے تحت شامل کرنے کے لیے یزید کی فوج نے مکہ کا محاصرہ کیا، اور یہ محاصرہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ محاصرے کے دوران حسین بن نمیر نے منجنیق اور توپ کے ذریعے مکہ پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ پر کافی اثر پڑا اور خانہ کعبہ کی دیواریں بالکل کمزور ہو گئی تھیں۔ محاصرہ کے 17 دن بعد یزید بن معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی فوج حصار مکہ کو ختم کر کے شام کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کو تعمیر نو کیا، اور بالکل اسی طرز پر کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کعبہ کے وقت اس کی اونچائی کو 27 گز یعنی 13.5 میٹر بڑھایا۔ قریش نے مال وافر نہ ہونے کی وجہ سے جس جگہ کو خانہ کعبہ سے منفرد کیا تھا اس کو دوبارہ خانہ کعبہ میں ملا دیا۔ دوسرے دور میں حجاج بن یوسف ثقفی نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی۔ یزید بن معاویہ کے بعد عبد الملک بن مروان خلافت امویہ کا خلیفہ مقرر ہوتا ہے۔ عبد الملک بن مروان
حجاج بن یوسف ثقفی کی قیادت میں ایک بڑی فوج کو تشکیل دیتا ہے اور انہیں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کرتا ہے تاکہ عبداللہ بن زبیر کے تخت کو پلٹ سکیں۔ جب حجاج اپنی فوج کے ساتھ مکہ پہنچتا ہے، جو عبد الملک بن مروان کے خلاف گیا تھا اور اس کی بیعت نہیں کیا، اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور اسی جنگ میں حجاج نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کیا اور پھر ان کے سر کے ساتھ پورے مکہ مکرمہ کا چکر لگایا، اور پھر 74 ہجری میں حجاج نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو دہرایا اور نئے انداز میں خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی۔ اس نے خانہ کعبہ کے مغربی دروازے کو بند کروا دیا، جبکہ مشرقی دروازے کی اونچائی کو اور زیادہ بڑھا دیا، شمالی دیوار کو منہدم کر دیا اور خانہ کعبہ سے 6 گز اور 1 شبر زمین کو الگ کر دیا گیا۔ ناظرین، آپ کو یہاں ایک بات بتاتے چلیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں کعبہ کی تعمیر اس طریقے پر کروائی جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی، جس کے بارے میں انہیں ان کی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا۔ حجاج بن یوسف نے 73 ہجری میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا اور خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان کو تعمیر کعبہ کے بارے میں ایک خط لکھا۔ اس نے خیال ظاہر کیا کہ یہ تعمیر عبداللہ بن زبیر نے اپنی طرف سے کی تھی، چنانچہ خلیفہ عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو خانہ کعبہ کی تعمیر پہلی حالت پر لوٹانے کا حکم کر دیا۔ جب خلیفہ عبد الملک بن مروان کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ کی تعمیر کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا اور یہ تعمیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق ہوئی تھی، تو اسے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے والے اپنے حکم نامے پر بے حد افسوس ہوا کہ کاش میں اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیتا تو بہتر ہوتا۔ پھر جب مہدی بن منصور کا زمانہ خلافت آیا تو اس نے حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ کعبۃ اللہ کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کردہ صورت پر لوٹا دیا جائے تو کیسا ہے؟ حضرت امام مالک بن انس نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ ملوک یعنی خلفاء اس کو کھیل بنا لیں گے، یعنی جب کوئی بادشاہ آئے گا تو اپنے خیال کے مطابق اس کو بنائے گا، لہٰذا امام نے اس کو اسی حالت پر برقرار رہنے دیا۔ ناظرین، تیسرا دور سلطان مراد خان تھا۔ سلطان مراد خان خلافت عثمانیہ کے سلطان ہیں۔ سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا ان کے ہی فرزند ہیں۔ سلطان مراد خان کا دور خلافت سن 1032 ہجری سے 1050 تک ہے۔ سن 1039 میں مکہ مکرمہ میں جب شدید بارش کی وجہ سے سیلاب آیا اور یہ سیلاب خانہ کعبہ اور مسجد الحرام تک پہنچ کر کافی خرابیاں لایا۔ اسی سیلاب میں خانہ کعبہ کی شامی دیوار گر گئی اور مغربی اور مشرقی دیواروں کا بعض حصہ بھی گر گیا تھا، تو سلطان مراد خان نے خانہ کعبہ کے مغربی اور شمالی دیواروں کو گرا کر خانہ کعبہ کی تعمیر از سر نو کی۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی اور دور حاضر تک وہی تعمیر شدہ کعبہ شریف باقی ہے۔ تاہم مختلف ادوار میں خانہ کعبہ کے صحن اور اطراف میں تعمیر و توسیع کا کام ہوتا رہا ہے، لیکن سب سے بڑی توسیع سعودی دور حکومت میں ہوئی، جس میں مسجد حرام کو دور جدید کے مطابق بنایا گیا اور ایئر کنڈیشنرز اور باقی سیڑھیاں بھی نصب کی گئی ہیں۔ اس وقت مسجد حرام کی 3 منزلیں ہیں جس میں لاکھوں نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین، دوبارہ تعمیر کیے جانے سے خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانہ تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف ایک دروازہ ہے، کھڑکی نہیں۔ ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی قصوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھا ہے اور ہمیں اس کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسد جن کے گھر کا رنگ کالا تھا کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوالے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں
یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں۔ جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی بے آب و گیا اور چٹیل وادی میں قدم رکھا، تب سے آج تک بلکہ تا قیامت یہ وادی انسانوں کے لیے کعبۃ اللہ اور مسلمانوں کے لیے قبلہ کا درجہ اختیار کر گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے شیر خوار نے اپنی ماں ہاجرہ کے ساتھ وادی میں قدم رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد حضرت ہاجرہ اپنے شیر خوار کے لیے پانی کی تلاش میں اس وادی میں چکر لگانے لگیں۔ اچانک ننھے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے نیچے سے پانی کا ایک فوارہ پھوٹ پڑا، اسے زمزم کا نام دیا گیا اور وہ آج تک جاری و ساری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ واپس ہوئے تو اس وقت ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 30 سال ہو چکی تھی۔ طبری اور تاریخ الامم الملوک کے مطابق دونوں باپ بیٹے نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی بنیادیں کھڑی کی۔ تاریخی کتب میں وارد ہے کہ انہوں نے کعبہ کا غلاف بھی تیار کیا۔ اس وقت کعبہ ایک چھوٹی سی عمارت تھی۔ طبع بادشاہ نے غلاف کعبہ تیار کیا، پہلی بار خانہ کعبہ میں دروازہ لگایا۔ تاریخی کتب کے مطابق طبع نے چمڑے کا غلاف تیار کروایا جس کا گہرا بھورا رنگ تھا۔ ناظرین، تاریخی روایات کے مطابق کعبہ شریف کے غلاف کے رنگوں کی تعداد 7 تک ملتی ہے۔ خاکی، سرخ، سفید، زرد، سبز، سیاہ اور سنہری رنگوں کے غلاف بنائے گئے۔ سیاہ غلاف کعبہ شریف کی تاریخ میں سب سے زیادہ عرصے تک استعمال ہوا۔ بعض اوقات ایک ہی وقت میں ایک سے زائد رنگوں کا غلاف بھی بنا، ایک بنیادی رنگ اور دوسرا اس کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال کیا گیا۔ سیاہ کپڑے پر سنہرے رنگ کا دور اسلام کے بعد کا دور ہے۔ سیاہ کپڑے پر قرآنی آیات یا دیگر مقدس عبارات تحریر کی جاتی۔ اس وقت غلاف کعبہ کے 2 رنگ سفید اور سرخ اس کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یمنی کپڑے کا رنگ سفید اور سرخ ہوتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحہ مکہ کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت قریش مکہ کا تیار کردہ غلاف کعبہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحہ مکہ کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت قریش مکہ کا تیار کردہ غلاف کعبہ کی زینت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تبدیل نہیں کیا بلکہ اسے باقی رکھا۔ جب خانہ کعبہ میں خوشبو چھڑکنے والی ایک خاتون کے ہاتھوں غلاف کا کچھ حصہ جل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید اور سرخ رنگ کا یمانی کپڑے کا نیا غلاف بنوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفید رنگ کا غلاف کعبہ تیار کروایا۔ اسے قباتی کا نام دیا جاتا تھا۔ یہ بہت پتلا کپڑا تھا جسے مصر میں تیار کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المال سے سال میں 2 مرتبہ غلاف بنایا اور تبدیل کیا جاتا۔ ان کے دور میں تبدیلی کے بعد پہلا غلاف شیبہ بن عثمان الحجی کے پاس رکھ دیا جاتا۔ ناظرین، خانہ کعبہ چونکہ نشیبی جگہ پر ہے تو وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا کوئی نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا۔ کیا اس وجہ سے طواف کعبہ رکا؟ ہرگز نہیں۔ مسلمان کعبہ کے ارد گرد تیراکی کر کے خانہ کعبہ کا طواف جاری رکھتے تھے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود حجاج بن یوسف کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لشکر کشی کی تھی۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہم پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے۔ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کفا لے گئے، جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تو ان لوگوں نے اسے خلیفہ عباسد کو واپس کر دیا، لیکن جب اسے واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو یکجان کرنے کا صرف ایک طریقہ سمجھ آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔
کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ ناظرین، ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ خانہ کعبہ مقاب کی شکل کا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مقاب کی شکل سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی مقاب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کے اصل زاویے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو ہجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی، تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبے کے حساب سے کر سکیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت کو تعمیر کیا اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائی جن کو ہجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی قطر کی جانب اشارہ کرتی تھی۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفہ میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔ حتیم کو خانہ کعبہ میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس سلسلے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان فرمائی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے پوچھا کہ اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا، بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں۔ اور اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم سے انکار نہ کرتے تو میں اسے یعنی حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی تعمیر کا تفصیل سے تذکرہ کرنے کے بعد اب آپ کو خانہ کعبہ کی اہمیت اور فضیلت بتاتے ہیں۔ ناظرین، بیت اللہ شریف میں طواف اور نماز کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بخشش کی بشارت دی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات اہل زمین کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں اور سب سے پہلے اہل حرم کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں اور اہل حرم میں سب سے پہلے مسجد حرام والوں پر نظر فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو طواف کرتے ہوئے پاتے ہیں اس کو بخش دیتے ہیں، اور جسے نماز میں مشغول پاتے ہیں اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور جسے کعبہ کی طرف رخ کیے ہوئے پاتے ہیں اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید المبلغین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس بیت اللہ شریف پر ہر دن 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 اسے دیکھنے والوں کے لیے۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف کی عمارت بنا کر فارغ ہوئے اور طواف کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، تیرا کام ہے ندا کرنا، پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو القیس پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے بندو، تمہارے رب نے گھر بنایا اور تمہیں اس کا حج کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب زمین والوں کو آپ علیہ السلام کی آواز سنائی، تو جنوں، انسانوں، پتھر اور مٹی کے ڈھیلوں، پہاڑوں، ریتلے میدانوں اور ہر خشک و تر نے جواب دیا۔ مشرق اور مغرب والوں کو آواز پہنچائی تو ماؤں کے پیٹوں سے اور مردوں کی پشتوں سے سب نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ تو آج وہی شخص حج کرے گا جس نے اس دن جواب دیا تھا۔ جس نے 1 مرتبہ لبیک کہا تو وہ 1 مرتبہ حج کرے گا، جس نے 2 مرتبہ کہا وہ 2 مرتبہ، اور جس نے 3 مرتبہ لبیک کہا وہ 3 مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے اس سے بھی زیادہ بار لبیک کہا وہ اتنی ہی بار حج کرے گا۔
اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر کا حج کرنے کی استطاعت فرمائیں، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا 5واں حصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ سیریز پسند آ رہی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔